تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو طعنہ دینے کی تمہیں اجازت, بولو, منہ سے بول لیا کرے, میں سبق یاد کروا رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے جو جہالت میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ جہالت میں ہی ہوتا ہے. ہر گناہ یعنی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جاہل کہا ہے, یہ نہیں کہ اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا, مسئلہ پتا ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے, تو جاہل تھا وہ. تو اللہ کہتے ہیں جب توبہ کر لے تو پھر اس کو طعنہ دینے کی اجازت نہیں. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں, کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا, اول تو چھپانے کا حکم ہے اور پھر ساری زندگی اس گناہ کا اس کو تابع ہے. تو وہی ہے نا, آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو وہی نا, ہے تو وہی جھانک رہا تھا وہ آنٹی کو, ہمیں یاد ہے. بلکہ گناہ کیا, کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا, لوگ اس کو پرانی غربت کے تانے دیتے ہیں. ابے یہ کل میرے سامنے سائیکل پہ گھوما پھرتا. یہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, ایک زمانے میں وہ غریب تھے, تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا. ایک آدمی کہا ابے یہ سائیکل پہ گھوما کرتا تھا. تو میں نے کہا تو گھوما کرتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے تو تیرے پیڑ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور تو ابھی تک سائیکل پہ گھوم رہا ہے, تکلیف ہی ہو رہی. بھائی وہ کل سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اللہ نے پیسہ دے دیا, کیا ہے اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ ہاں حرام کمائے ہو تو پھر طنز کرو, لیکن لوگوں کو کوئی گناہ کر لے تو سائیکل پہ گھومتے تھے تو ابے یہ رکشا چلایا کرتا تھا اور آج دیکھو تو آج ٹھیک ہے یار اللہ نے زیادہ نواز دیا اس کو. تو اس لیے کسی کو ماضی کے گناہ پہ طعنہ دینا ان آیتوں کی روشنی میں حرام. چھوڑ دو, مٹی ڈالو, بس ختم کرو اس سلسلے کو.